عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی درسی کتاب کا سبق نمبر 3 افسانہ کفارہ، جس کے افسانہ نگار ہیں منشی پریم چند اور ماخذ ہے اس کا پریم چند کے انمول افسانے۔ صنف ادب میں یہ کفارہ جو ہے یہ کیا ہے؟ افسانہ۔ بیٹا کفارہ کہتے ہیں کسی گناہ کے بعد اس گناہ کی تلافی کرنا، ٹھیک ہے؟ تو کفارہ کا مطلب ہے تلافی کرنا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے منشی پریم چند جو ہے ان کا تعارف پڑھا تھا، اس کے علاوہ سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ پڑھا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اس افسانے کی پڑھائی کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی جانیں گے اور سبق کی وضاحت کریں گے۔ تو صفحہ نمبر 23 پر ہمارا افسانہ شروع ہو رہا ہے، کفارہ۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو افسانے کے اجزائے ترکیبی جو ہیں وہ بتائے ہوئے ہیں، جو ہم نے پچھلا سبق پڑھا تھا نا، آپ ایک دفعہ اس لیکچر کو دیکھ لیجئے گا جو کہ تھا محسن محلہ۔ اس میں نے افسانے کی تعریف اور افسانے کے اجزائے ترکیبی لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہ والی ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ دوسرا سوال اس کے اندر آ رہا ہے کہ اردو زبان و ادب میں افسانہ نگاری کی ابتدا کس نے کی؟ تو بیٹا اس کا جواب یہ ہوگا کہ اردو زبان و ادب میں افسانہ نگاری کی ابتدا منشی پریم چند نے کی، جن کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو ہے پڑھنے سے پہلے جو ہم نے سوالات جو تھے اس کے جوابات دے دیے۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ بورڈ کے ہیڈ کلرک بابو مداری لال کو کئی بار جگر دوز سانحات کے سننے کا اتفاق ہوا تھا۔ بیٹا جگر دوز سانحات، سانحہ کہتے ہیں دکھ کا واقعہ، اور جگر دوز کا مطلب ہوگا کہ انتہائی دردناک، یعنی ایسا انتہائی دردناک دکھ کا واقعہ۔ لیکن ان کا چہرہ کبھی اتنا زرد اور دل کبھی اتنا پامال نہیں ہوا تھا۔ پامال یعنی دل بے عزت ہونا، یعنی بے عزتی محسوس کرنا نہیں ہوا تھا، جتنا وہ سرکاری لفافہ کھول کر ہوا جو ایک دن 10 بجے دفتر آتے ہی انہیں ملا۔ لفافہ ہاتھ میں لیے وہ کئی منٹ تک سکتے کے عالم میں کھڑے رہے۔ سکتے کے عالم میں کھڑے رہے محاورہ ہے، یعنی بغیر حرکت کیے ایک جگہ پر کھڑے رہے، گویا سارے حواس مفلوج ہو گئے ہوں۔ مفلوج ہونا یعنی ہوش نہ رہنا، گویا دنیا ان کی نظروں میں تاریک ہو گئی ہو۔ تاریک مطلب اندھیری۔ بورڈ کے سیکرٹری صاحب نے پینشن لے لی تھی اور اس لفافے میں نئے سیکرٹری کے تقرر کا حکم ہوا تھا، یعنی جو بورڈ کا سیکرٹری تھا وہ ریٹائرڈ ہو گیا تھا، اب ان کی جگہ پر نئے جو ہیں بورڈ کے سیکرٹری کی تقرری کا، یعنی ان کی جو ہے ایز سیکرٹری جو ہے نامزدگی ہوئی تھی۔ اس نئے تقرر پر بابو صاحب کی صورت اتنی متغیر ہو گئی، متغیر ہونا یعنی رنگ بدلنا۔ سرکار نے سبودھ چندر کو اس عہدے پر مامور کیا تھا۔ مامور کرنا ہوتا ہے یعنی ان کو اس عہدہ، یہ والا عہدہ سونپا تھا، اور سبودھ چندر وہ شخص تھا جس کے نام سے ہی بابو مداری لال کو نفرت تھی۔ وہ سبودھ چندر جو ان کا ہم جماعت تھا، یہ دونوں آپس میں کلاس فیلوز تھے، جسے زک دینے کے لیے، زک کہتے ہیں تکلیف، انہوں نے بارہا کوشش کی اور ہمیشہ ناکام رہے۔ وہ آج ان کا افسر ہو کر آ رہا تھا۔ سبودھ چندر کی بہت دنوں سے کوئی خبر نہ ملی تھی۔ وہ لڑائی میں شریک ہو کر بسرا چلا گیا تھا۔ بابو صاحب نے سمجھا تھا وہیں مر گیا ہوگا، مگر آج وہ سیکرٹری ہو گیا اور مداری لال کو اس کی ماتحتی میں کام کرنا پڑے گا۔ ماتحتی مطلب یعنی ان کا حکم ماننا پڑے گا، ان کے حکم کے تحت یعنی ان کے انڈر کام کرنا پڑے گا۔ اس ذلت سے تو موت بدرجہ بہتر تھی، یعنی ایسی بے عزتی سے تو کئی درجے بہتر تھا کہ انہیں موت آ جاتی۔ یقیناً سبودھ کو سکول اور کالج کے واقعات یاد ہوں گے۔ مداری لال نے اسے سکول سے نکلوا دینے کے لیے کئی بار سازشیں کیں، غلط الزام لگائے، بدنام کیا۔ سبودھ وہ ساری باتیں بھول گیا ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ آتے ہی آتے انتقام لینے کی کوشش کرے گا اور مداری لال کو جان
براری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ جان براری یعنی جان چھوٹنا۔ مداری لال اور سبودھ دونوں ایک ہی دن ایک ہی مدرسے میں داخل ہوئے تھے، اور اسی دن مداری لال کے دل میں حسد کی آگ مشتعل ہو گئی تھی۔ سبودھ کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ مداری لال سے زیادہ ذہین، زیادہ حاضر جواب اور زیادہ خندہ پیشانی کا حامل تھا۔ مشتعل ہونا کا مطلب ہوتا ہے بیٹا بھڑک جانا، اور خندہ پیشانی یعنی زندہ دلی۔ مداری لال نے اس کا قصور کبھی معاف نہیں کیا۔ جب سبودھ ڈگری لے کر اپنے گھر چلا گیا اور مداری لال فیل ہو کر ڈسٹرکٹ بورڈ کے دفتر میں نوکر ہو گیا، تب اسے قدرے اطمینان ہوا۔ جب معلوم ہوا کہ سبودھ بسرا جا رہا ہے، تب مداری لال کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نظر آیا۔ تبسم یعنی ہلکی سی مسکراہٹ۔ اس کے دل سے وہ دیرینہ خلش نکل گئی، یعنی کافی عرصہ، دیرینہ کا مطلب ہوتا ہے بہت عرصے کی، خلش کہتے ہیں کانٹا، یعنی کوئی رنجش جو ہوتی ہے نا، کوئی دیرینہ دشمنی ہوتی ہے، کوئی ایک رنجش ہوتی ہے یا کوئی ایسا دکھ ہوتا ہے، تو وہ اس کے دل سے اب وہ نکل گیا۔ مگر وائے ناکامی یعنی خواہش، آج وہ پرانا ناسور، ناسور کہتے ہیں لا علاج، صد گنا سوزش اور تپش کے ساتھ کھل گیا۔ صد گنا یعنی 100 گنا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اب بری قسمت، وائے ناکامی یہ ہوئی کہ آج جو پرانا ایک ایسا پھوڑا تھا نا، ایسا لا علاج پھوڑا تھا، وہ کئی گنا زیادہ ہو کر، سوزش یعنی کہ وہ پھولنا، اور تپش کے ساتھ یعنی اور انگاروں کی طرح وہ جو تکلیف تھی وہ دوبارہ سے وہ زخم کھل گیا۔ آج ان کی قسمت سبودھ کے ہاتھ میں تھی، اور مداری لال کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دریا میں بہے جا رہے ہیں۔ جب ذرا اوسان بجا ہوئے یعنی ان کی طبیعت سنبھلی، تو مداری لال نے دفتر کے کلرکوں کو سرکاری حکم سناتے ہوئے، یعنی حکومت کی طرف سے جو یہ آیا تھا نا حکم نامہ، وہ سناتے ہوئے کہا کہ اب آپ لوگ ذرا ہاتھ پاؤں سنبھال کر رہیے گا۔ سبودھ چندر وہ آدمی نہیں جو غلطیوں کو نظر انداز کر جائے، یعنی غلطیاں معاف کر دیں۔ ایک کلرک نے پوچھا کیا بہت سخت ہے؟ مداری لال نے مسکرا کر کہا وہ تو آپ لوگوں کو 2-4 دن ہی میں معلوم ہو جائے گا۔ میں کیوں اپنی زبان سے کسی کی شکایت کروں؟ بس آگاہ کر دیا کہ ذرا ہاتھ پاؤں سنبھال کر رہیے گا۔ آدمی لائق ہے، مگر انتہا درجہ غصہ ور، نہایت مغرور اور بد مزاج، خود ہزاروں ہضم کر جائے اور ڈکار تک نہ لے۔ محاورہ ہے، یعنی بہت زیادہ روپیہ پیسہ جو ہے وہ کھا جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، مگر کیا مجال کہ کوئی ماتحت ایک کوڑی بھی ہضم کرنے پائے۔ کوڑی بیٹا اس وقت کے زمانے میں سب سے جو کم کرنسی ہوتی تھی نا، اس کو کوڑی کہتے تھے، ٹھیک ہے، جس کے اندر سوراخ ہوا ہوتا تھا ایک ایسا سکہ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے چھوٹی کرنسی ٹھیک ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اپنے ماتحتوں کو ایک پیسہ بھی جو ہے وہ کھانے نہ دے، ہضم کرنے نہ دے۔ ایسے آدمی سے ایشور ہی بچائے۔ ایشور بیٹا ہندوؤں کے بھگوان کو کہتے ہیں، وہ بھگوان کو ایشور، بھگوان یعنی خدا جو مانتے ہیں۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ رخصت لے کر چلا جاؤں، یعنی میں چھٹی پر چلا جاؤں۔ دونوں وقت حاضری بجا لانی ہوگی، یعنی 2 ٹائم پہ حاضری دینی ہوگی۔ آپ لوگ آج سے دفتر کے ملازم نہیں، سیکرٹری صاحب کے ملازم ہیں۔ کوئی ان کے لڑکے کو پڑھائے گا، کوئی بازار سے سودا سلف لائے گا، کوئی انہیں اخبار سنائے گا، اور چپڑاسیوں کے تو شاید دفتر میں درشن ہی نہ ہوں گے۔ درشن یعنی وہ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یعنی آج سے آپ کی کیا ڈیوٹی ہو جائے گی کہ آپ دفتر میں کام نہیں کریں گے، بلکہ آپ مداری لال کے آپ جو ہے نا ملازم ہو جائیں گے سبودھ چندر کی، ٹھیک ہے۔ کوئی ان کے بچے کو پڑھائے گا، کوئی اخبار لائے گا، کوئی چپڑاسی جو ہوں گے وہ دفتر میں نظر بھی نہ آئیں گے۔ اس طرح سارے دفتر کو سبودھ کی طرف سے بدظن کر کے، بدظن کہتے ہیں بدگمان کرنا، مداری لال نے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کیا، یعنی ان کے دل کو سکون حاصل ہوا۔ اگلے صفحے پہ آ جاتے ہیں۔ سبودھ چندر اس کے 1 ہفتے بعد گاڑی سے اترے تو اسٹیشن پر بورڈ کے سارے عملے کو
حاضر پایا، سب ان کا استقبال کرنے آئے تھے۔ مداری لال کو دیکھتے ہی سبود لپک کر ان کے گلے سے لپٹ گئے۔ لپک کر یعنی آگے بڑھ کر، گلے سے لپٹ گئے یعنی ان کے گلے سے چمٹ گئے، ان کے گلے لگ گئے اور بولے تم خوب ملے بھئی، یہاں کیسے آئے ہو؟ او آج 10 سال کے بعد ملاقات ہوئی، کہاں ہو آپ؟ مداری لال بولے یہاں ڈسٹرکٹ بورڈ کے دفتر میں ہیڈ کلرک ہوں، آپ خیریت سے تو ہیں؟ سبود اجی میری نہ پوچھو، بسرا فرانس اور نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا، تم دفتر میں ہو یہ بہت اچھا ہوا، میری تو سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیسے کام چلے گا، میرے لیے یہ کام بالکل نیا ہے، کچھ تجربہ ہی نہیں، جہاں جاتا ہوں میری خود نصیبی میرے ساتھ جاتی ہے۔ بسرا میں سارے افسر خوش تھے، 2 سال میں کوئی 25,000 روپے بنا لایا اور سب اڑا دیے۔ وہاں سے آ کر کچھ دنوں تک دفتر میں مٹر گشت کرتا رہا۔ مٹر گشت کا مطلب ہوتا ہے بیٹا بیکار پھرتے رہنا، فارغ گھومتے پھرتے رہنا۔ یہاں آیا تو تم ملے، کلرکوں کو دیکھ کر یہ لوگ کون ہیں؟ مداری لال کے دل پر برچیاں سی چل گئیں، یعنی ان کے دل پر چھریاں چل گئیں، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی ان کو اندر سے تو یہ بات بڑی بری لگ رہی تھی کہ یہ 2 سال میں 25,000 کما لایا ہے، ٹھیک ہے؟ ظالم 25,000 روپے بسرا سے کما لایا، یہاں قلم گھستے گھستے مر گئے اور 500 بھی نہ جمع کر سکے۔ بولے یہ لوگ بورڈ کے کلرک ہیں، سلام کو حاضر ہوئے ہیں۔ سبود نے ان سب لوگوں سے باری باری ہاتھ ملایا اور بولے آپ لوگوں نے ناحق تکلیف کی، بہت مشکور ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ صاحبان کو مجھ سے شکایت کا کوئی موقع نہ ملے گا۔ ناحق کہتے ہیں بیٹا بلا وجہ، مشکور کہتے ہیں شکر گزار ہونا۔ تو یہاں پر سبود نے ان لوگوں سے ہاتھ ملایا اور ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ملے۔ مجھے اپنا افسر نہیں اپنا بھائی سمجھیے، آپ سب مل کر اس طرح کام کیجئے کہ بورڈ کی نیک نامی ہو اور میں بھی سرخرو ہوں۔ آپ کے ہیڈ کلرک صاحب تو میرے پرانے رفیق اور لنگوٹیے یار ہیں، یعنی آپ کے جو کلرک ہیں، ہیڈ کلرک صاحب، یہ تو میرے پرانے دوست ہیں اور یہ میرے جو ہے لنگوٹیا یار کہتے ہیں بچپن کے دوست کو۔ ایک چرب زبان کلرک نے کہا، چرب زبان یعنی جو ہوتے ہیں نا خوش آمدی، جو چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں وہ، ہم سب حضور کے تابع دار ہیں، یعنی ہم آپ کا حکم ماننے والے ہیں، حتی الامکان تو جناب کو شکایت کا کوئی موقع نہ دیں گے، حتی الامکان یعنی جہاں تک ممکن ہوا، مگر تقاضائے بشری سے اگر کبھی سہو ہو جائے، تقاضائے بشری یعنی انسانی تقاضے، یعنی ہم انسان ہیں تو ہم سے کوئی نہ کوئی سہو ہوتا ہے، غلطی، ہم سے کوئی نہ کوئی اگر غلطی ہو جائے تو حضور بھی عذرائے سرپرستی چشم پوشی فرمائیے گا، یعنی آپ نظر انداز کیجئے گا۔ عذرائے سرپرستی کا مطلب یہ ہوگا کیونکہ آپ ہمارے جو ہے نا ہمارے اوپر حاکم ہیں نا، یعنی آپ ہمارے باس ہیں تو سرپرست ہیں، تو آپ اس ہماری غلطی کو نظر انداز کر دیجیے گا۔ سبود یہی میرا اصول ہے، ہمیشہ یہی اصول رہا، جہاں رہا ماتحتوں کے ساتھ دوستانہ رویہ برتاؤ کہتے ہیں رویے کو۔ ہم اور آپ دونوں ہی کسی تیسرے کے غلام ہیں، یعنی آپ بھی ملازم ہیں اور میں بھی ملازم ہوں، تو یہاں پر باس اور ماتحت والا کوئی کام نہیں ہوگا، یعنی ہم سارے یہاں پر جاب کرنے والے ہیں۔ پھر روب کیسا اور حکومت کیسی؟ ہاں، ہمیں نیک نیتی اور تندہی سے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ جب سبود سے رخصت ہو کر عملے والے دفتر چلے آئے تو آپس میں باتیں ہونے لگی، آدمی تو اچھا معلوم ہوتا ہے، ہیڈ کلرک کے بیان سے تو معلوم ہوتا تھا سب کو کچا ہی کھا جائے گا، جناب یہ دکھانے کے دانت ہیں، یعنی یہ بھی ایک محاورہ ہے کہ یہ حقیقت کچھ اور ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، کہ یعنی اصل بات تو کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، یہ اوپر سے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ سبود کو آئے 1 مہینہ گزر گیا، بورڈ کے کلرک، اردلی، چپڑاسی سب اس کے برتاؤ سے خوش تھے، دلجوئی کرنے کا اس میں ایسا فطری مادہ کہ جو اس سے ایک بار ملتا ہمیشہ کے لیے گرویدہ ہو جاتا، یعنی وہ اس کا پسندیدہ بن جاتا۔ سخت کلمہ تو اس کی زبان پر آتا ہی نہیں، مگر اس کی یہ ساری خوبیاں مداری لال کی آنکھوں میں کھٹکتی تھیں، آنکھوں میں کھٹکنا، آنکھوں میں چبھنا، آنکھوں میں جو ہے نا وہ چبھن کا احساس پیدا کرنا، محاورہ ہے، یعنی مداری لال کو وہ ساری خوبیاں بری لگتی تھیں، ٹھیک ہے؟
وہ اس کانٹے کو اپنے پہلو سے نکال ڈالنے کی ترکیبیں سوچتے رہتے تھے۔ عملے کو برانگیختہ کرنا چاہا، برانگیختہ یعنی اس کے خلاف کرنا چاہا، سبودھ چندر کے خلاف کرنا چاہا نا، تو کیا ہوا؟ ناکامی ہوئی۔ ممبروں کو بھڑکانا چاہا، منہ کی کھائی، منہ کی کھانا بھی شکست ہونا یعنی ناکامی ہونا۔ ٹھیکیداروں کو ابھارنے کی کوشش کی، یوں چکنی چپڑی باتیں کرتے، چکنی چپڑی باتیں دوبارہ سے آ گیا، پہلے بھی تھا نا اس پہ، یہ ہوتا ہے خوشامد کرنا۔ وہ مداری لال کو اب بھی اپنا رفیق اور چکنی چپڑی باتیں کرتے رہتے، گویا اس کے سچے دوست ہیں، لیکن گھات میں لگے رہتے، گھات ہوتا ہے ٹو میں لگے رہنا، کہ کب موقع ملے اور اسے نیچا دکھائیں۔ سبودھ ذہین تھا، لائق تھا، مگر مردم شناس نہ تھا۔ مردم شناس نہ تھا یعنی انسانوں کو نہیں سمجھ پا رہا تھا، انسانوں کو سمجھتا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ لائق تھا، وہ مداری لال کو اب بھی اپنا رفیق اور شفیق سمجھتا تھا۔ رفیق کہتے ہیں دوست کو اور شفیق بھی کہتے ہیں مہربان کو۔ ایک دن مداری لال سیکرٹری صاحب کے کمرے میں گئے تو کرسی خالی دیکھی۔ وہ کسی ضرورت سے باہر چلے گئے تھے۔ ان کی میز پر 5,000 کے نوٹ پلندوں میں بندھے ہوئے رکھے تھے۔ پلندے کہتے ہیں بنڈل یا ڈھیر، ٹھیک ہے، یعنی نوٹوں کا ڈھیر۔ ایک جو دتھی ہم کہتے ہیں جس میں بہت سارے نوٹ جو ہیں ان کو ریپ کیا ہوتا ہے تو پلندہ اس کو کہیں گے۔ بورڈ کے مدرسوں کے لیے کچھ لکڑی کے سامان بنوائے گئے تھے، اس کی قیمت تھی، ٹھیکیدار آج وصولی کے لیے طلب کیا گیا تھا، یعنی یہ جو پیسے تھے یہ بورڈ کے لیے مدرسوں کے لیے کوئی لکڑی بنوانے کا سامان بنوانا تھا نا، تو ان کو آج پیسے دینے تھے، تو وہ جو ٹھیکیدار تھا وہ وصولی کے لیے یعنی پیسے لینے کے لیے طلب کیا گیا تھا، آج اس ٹھیکیدار کو بلایا گیا تھا۔ آج ہی سیکرٹری صاحب نے چیک بھیج کر خزانے سے روپے منگوائے تھے، یعنی بینک سے روپے نکلوائے تھے۔ مداری لال نے برآمدے میں نکل کر دیکھا، سبودھ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ مداری لال کی نیت برگشتہ ہو گئی، خراب ہو گئی، یعنی اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ حسد میں بدنیتی بھی شامل ہوئی۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پلندے اٹھائے، پتلون کی دونوں جیبوں میں بھر کر فوراً کمرے سے نکلے، پینٹ کی، پتلون کہیں گے پینٹ کی جیبوں سے، پینٹ کو اردو میں پتلون کہتے ہیں، اور چپڑاسی سے پوچھا سیکرٹری صاحب کمرے میں ہیں یا نہیں؟ چپڑاسی نے کہا جی نہیں، کچہری میں کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ مداری لال نے دفتر میں آ کر ایک کلرک سے کہا یہ فائل لے جا کر سیکرٹری صاحب کو دکھا دو۔ کلرک فائل لے کر چلا گیا اور ذرا دیر میں لوٹ کر بولا سیکرٹری صاحب کمرے میں نہ تھے، فائل میز پر رکھ آیا ہوں۔ مداری لال کمرہ چھوڑ کر کہاں چلے جایا کرتے ہیں؟ کسی دن دھوکہ اٹھائیں گے۔ کلرک نے کہا ان کے کمرے میں دفتر والوں کے سوا چاہتا ہی کون ہے؟ یعنی کلرک یہ کہہ رہا ہے کہ اب ان کے کمرے میں تو ہم ہی دفتر والے جاتے ہیں نا، باہر سے تو کوئی نہیں جاتا۔ مداری تو کیا دفتر والے سب کے سب فرشتے ہیں؟ کب کسی کی نیت برگشتہ ہوئی یعنی کب کسی کی نیت خراب ہوئی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میں نے چھوٹی چھوٹی رقموں پر اچھوں کی نیتیں بدلتے دیکھی ہیں۔ ہم میں اس وقت سبھی شاہ نظر آتے ہیں، یعنی شاہ نظر آتے ہیں کا مطلب یہ کہ بڑے نیک ہیں، مومن ہیں، ٹھیک ہے، ہم میں سے سب اسی وقت شاہ نظر آتے ہیں یعنی بہت نیک دکھائی دیتے ہیں، لیکن موقع پا کر شاید ہی کوئی شاہ رہے، یعنی اگر ان کو پیسے سامنے نظر آئیں تو شاید ہی کوئی نیک رہے، شاید ہی کوئی بڑا اپنے دین پر قائم رہے۔ یہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ آپ جا کر ان کے کمرے کا دروازہ دونوں طرف سے بند کر دیجیے۔ کلرک چپڑاسی تو دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ مداری لال نے جھنجھلا کر کہا، یعنی جھنجھلانا یعنی کوفت زدہ ہونا، یعنی کسی ایک جب ہم ایک دوسرے کو بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں نا تو وہ اس کو وہ چیز بری لگتی ہے، تو وہ جو کیفیت ہے اس کو کہتے ہیں جھنجھلا جانا۔ آپ سے جو میں کہتا ہوں وہ کیجئے۔ کہنے لگے چپڑاسی بیٹھا ہوا ہے، چپڑاسی ہی کچھ اڑا دے تو آپ اس کا کیا کر لیں گے؟ یعنی کچھ اڑا دے یعنی ادھر ادھر کر دے، کوئی ہاتھ مار لے، یعنی چپڑاسی ہی پیسے لے کر بھاگ جائے، مطلب اس کا یہ ہوگا۔ ضمانت بھی ہے تو 300 کی، یہاں ایک کاغذ لاکھ کا ہے۔ یہاں کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دفتر کے اندر چیکس پڑے ہوئے ہیں یا اس کے اندر جو پیسے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، چیزیں جو پڑی ہوئی ہیں، چیک بک پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ ساری بڑی قیمتی ہیں،
تو اگر یہ چپڑاسی اگر اس میں سے کوئی چیز لے کے چلا جاتا ہے، کچھ اڑا لیتا ہے، تو چپڑاسی کی تو اتنی سیلری نہیں ہوتی نا، تو اس کی سیلری کی ضمانت بھی جو ہے جو ہوتی ہے وہ بھی یعنی 300-400 روپیہ ہی ہوگا، تو یہ کاغذ قیمتی ہیں۔ یہ کہہ کر مداری لال اٹھے اور دفتر کے دروازے دونوں طرف سے بند کر دیے۔ ایک کاغذ لاکھ کا، اس کا مطلب ہے کہ بہت قیمتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ذرا موقع ملا تو نوٹوں کے پلندے پتلون کی جیب سے نکال کر ایک الماری میں کاغذوں کے نیچے چھپا دیے، پھر آ کر اپنے کام میں ہمہ تن محو ہو گئے۔ ہمہ تن محو ہونا یعنی پوری تندہی سے مصروف ہو گئے، پوری لگن سے، ہمہ تن کہتے ہیں لگن سے، اور محو ہو گئے یعنی کہ مصروف ہو گئے، مگن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ سبودھ چندر آدھے گھنٹے میں لوٹے تو دروازہ بند تھا۔ دفتر میں آ کر مسکراتے ہوئے بولے، یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے صاحب؟ کیا مجھے آنے کی اجازت نہیں ہے؟ مداری لال نے کھڑے ہو کر واضحانہ لہجے میں کہا۔ واضحانہ یعنی نصیحت۔ جناب گستاخی معاف کیجیے گا، آپ جب بھی کبھی باہر جائیں، چاہے 1 منٹ کے لیے کیوں نہ جائیں، دروازہ ضرور بند کر دیا کریں۔ آپ کی میز پر روپے پیسے اور سرکاری کاغذات بکھرے پڑے رہتے ہیں، نہ جانے کس وقت کس کی نیت بدل جائے۔ میں نے ابھی سنا کہ آپ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، تو میں نے دروازے بند کرا دیے۔ سبودھ دروازہ کھول کر کمرے میں گئے اور ایک سگار پینے لگے۔ میز پر نوٹ رکھے ہوئے ہیں، اس کی خبر ہی نہ تھی۔ دفتن یعنی اسی دوران ٹھیکیدار نے آ کر سلام کیا۔ سبودھ کرسی سے اٹھ بیٹھے اور بولے، تم نے بہت دیر کر دی، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ 10 بجے ہی روپے منگوا لیے تھے، رسید کا ٹکٹ لائے ہو نا؟ یعنی کہتے ہیں نا جو رسید لے کے آئے ہو، یعنی تمہیں میں نے پیسے دینے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے بدلے میں رسید بھی تو تم سے لوں گا نا، کہ میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے ہیں، وہ رسید ہوتی ہے یعنی ضمانت۔ ٹھیکیدار، حضور رسید لکھتا لایا ہوں۔ سبودھ، تو یہ روپے لو، تمہارے کام سے میں بہت خوش نہیں ہوں، لکڑی خراب استعمال کی ہے اور کوئی چیز صاف نہیں، اگر ایسا کام کرو گے تو ٹھیکیداروں کے رجسٹر سے تمہارا نام نکال دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر سبودھ نے میز پر نگاہ ڈالی تو نوٹوں کا پلندہ نہ تھا، شاید کسی فائل کے نیچے دب گیا ہوگا۔ کرسی کے قریب کے کاغذات الٹ پلٹ ڈالے، مگر نوٹوں کا پتہ نہیں۔ نوٹ کہاں گئے؟ ابھی یہیں تو میں نے رکھ دیے تھے، جا کہاں سکتے ہیں؟ پھر فائلوں کو الٹنے پلٹنے لگے۔ دل میں ذرا ذرا سی دھڑکن ہونے لگی، یعنی دل میں برے برے خیال آنے لگے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ساری میز کے کاغذات چھان ڈالے، پلندے کا پتہ نہیں، یعنی وہ نوٹوں کی گڈی نہیں مل رہی۔ تب وہ کرسی پر بیٹھ کر اس آدھ گھنٹے کے واقعات اور حرکات کا تبصرہ کرنے لگے۔ چپڑاسی نے نوٹوں کا پلندہ لا کر مجھے دیا، خوب یاد ہے۔ بھلا یہ بھی بھولنے کی بات ہے، اور اتنی جلد؟ میں نے نوٹوں کو لے کر یہی میز پر رکھ دیا، گنا تک نہیں۔ اتنے میں ایک وکیل صاحب آ گئے، پرانے ملاقاتی ہیں، ان سے باتیں کرتا ہوا ذرا اس درخت کے نیچے چلا گیا۔ یہاں تو پلندہ رکھا ہوا تھا، خوب اچھی طرح یاد ہے۔ پھر نوٹ کہاں غائب ہو گئے؟ میں نے کسی صندوق دراز یا الماری میں نہیں رکھے۔ پھر گئے تو گئے کہاں؟ شاید دفتر میں کسی نے احتیاطاً اٹھا کر رکھ دیے ہوں۔ یہی بات ہے، میں ناحق اتنا گھبرا گیا، ناحق یعنی بلا وجہ۔ فوراً دفتر میں آ کر مداری لال سے بولے، آپ نے میری میز پر سے کچھ نوٹ تو کہیں نہیں رکھوا دیے؟ مداری لال نے استجاب سے پوچھا۔ استجاب کہتے ہیں بیٹا سوالیہ انداز میں۔ کیا آپ کی میز پر نوٹ تھے؟ مجھے تو خبر نہیں۔ ابھی منشی سوہن لال ایک فائل لے کر گئے تھے تو آپ کو کمرے میں نہ دیکھا۔ میں نے سنا کہ آپ کسی سے باتیں کرتے چلے گئے ہیں تو دروازے بند کروا دیے۔ کیا کچھ نوٹ نہیں مل رہے ہیں؟ سبودھ، ارے صاحب پورے 5000 کے نوٹ ہیں، ابھی ابھی چیک بنایا ہے۔ مداری لال نے سر پیٹ کر کہا، پورے 5000؟ یا بھگوان، غضب ہو گیا، آپ نے میز پر دیکھ لیا؟ سبودھ، جناب 15 منٹ سے پریشان ہوں۔ مداری لال، چپڑاسی سے پوچھ لیا کہ کون کون آیا تھا؟ سبودھ، آئیے ذرا آپ لوگ بھی تلاش کیجئے، میرے حواس درست نہیں، یعنی میں تو ابھی اپنے حواسوں میں نہیں ہوں، یعنی میں اتنی بڑی رقم جو ابھی نظر نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ سے میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا ہوں، تو آپ میرے ساتھ مل کر آ کر ڈھونڈیے۔ سبودھ یہ بات کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ مداری لال کو بھی اور باقی دفتر کے لوگوں کو بھی۔ سارا دفتر سیکرٹری صاحب کے کمرے میں سرگرم تلاش ہوا، یعنی وہ نوٹ ڈھونڈنے میں مصروف ہو گیا۔ میز، الماریاں، صندوق سب دیکھے گئے، مگر نوٹوں کا پتہ نہیں، نوٹ غائب ہو گئے۔ اب اس میں شبے کی گنجائش نہ رہی تھی، یعنی اب کوئی شک نہیں رہا تھا کہ وہ نوٹ کسی نے
چرا لیے ہیں یا کہیں گم ہو گئے ہیں۔ سبودھ نے ایک لمبی سانس لی اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کی حیت ہی بدل گئی، یعنی کہ ان کے چہرے کے نقش و نگار ہی چینج ہو گئے ہوں، یعنی ان کی ظاہری حالت جو تھی نا، حیت ظاہری حالت کو کہتے ہیں، تبدیل ہو گئی، جیسے مسخ ہو گئی ہوں۔ مسخ ہوتا ہے بیٹا جیسے تباہ ہو جانا ہے۔ جب ہمیں کوئی ایک دم سے غم کی خبر ملتی ہے نا، تو ہمارے جو فیس ایکسپریشنز ہوتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اس وقت کس کیفیت میں ہیں، تو یہ وہ بتا رہے ہیں۔ مداری لال نے ہمدردانہ انداز سے کہا، غضب ہو گیا، آج تک کبھی ایسا سانحہ نہ ہوا، یعنی ایسا حادثہ، ایسا برا حادثہ نہ ہوا۔ مجھے آج یہاں 10 سال کام کرتے ہوئے ہو گئے، کبھی دھیلے کی چیز بھی غائب نہیں ہوئی۔ دھیلا بھی بیٹا ایک پیسے کو کہتے ہیں، یعنی تھوڑے سے ایک روپیہ سمجھ لیں آپ، اس زمانے کا 1 روپیہ کہہ سکتے ہیں، دھیلا چھوٹی کرنسی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی دن متنبع کر دیا تھا، متنبع کر دیا تھا یعنی میں نے آپ کو خبردار کر دیا تھا کہ یہاں ذرا ہوشیار رہیے گا، مگر شدنی تھی، یعنی ایسا ہونا تھا، خیال ہی نہ رہا، ضرور باہر سے کوئی آدمی آیا اور پلندہ لے کر غائب ہو گیا۔ چپڑاسی کی خطا یہی ہے کہ اس نے اس آدمی کو کمرے میں جانے کیوں دیا۔ خطا یعنی غلطی۔ وہ لاکھ قسمیں کھائے کہ باہر سے کوئی نہیں آیا، لیکن میں اسے کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ صرف منشی سوہن لال ایک فائل لے کر آپ کے کمرے میں گئے تھے، مگر دروازے سے ہی جھانک کر چلے آئے۔ سوہن لال نے کہا، جی ہاں، میں نے تو اندر قدم بھی نہیں رکھا، اپنے جوان بیٹے کی قسم کھاتا ہوں جو میں نے اندر قدم رکھا ہو۔ مداری لال، آپ ناحق قسمیں کھاتے ہیں، آپ سے کوئی کچھ کہتا ہے؟ سبودھ کے کان میں، بینک میں آپ کا کچھ روپیہ ہو تو نکال کر ٹھیکیدار کو دے دیا جائے، ورنہ سخت بدنامی ہوگی۔ نقصان تو ہو ہی گیا، اس کے ساتھ حفت کیوں اٹھانی پڑے؟ حفت کہتے ہیں شرمندگی کو۔ سبودھ چندر نے دردناک لہجے میں کہا، بینک میں بمشکل 200-400 روپے ہوں گے۔ بھائی جان، روپے ہوتے تو کیا غم تھا، سمجھ لیتا، جیسے 25,000 اڑ گئے ویسے 5,000 اڑ گئے، مگر میں تو کلانچ ہوں، یعنی میں مالی طور پر میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میں مالی طور پر کنگال ہو گیا ہوں۔ اسی رات کو سبودھ چندر نے خودکشی کر لی۔ اتنے روپوں کا انتظام کرنا اس کے لیے مشکل تھا، پر موت کے سوا انہیں اپنی خفت، ندامت، بدگمانی یا ذلت کو چھپانے کی اور کوئی آڑ نہ نظر آئی۔ آڑ پردے کو کہیں گے۔ جی تو بیٹا لیکچر چونکہ لمبا ہے تو ہم اس سبق کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ آج کا لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوا، مزید اگلا حصہ ہم اپنے دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔